الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين وفساد ذات بينه الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ باقی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے رعب اور دبدبے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہمسر نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحجرات کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ، کمپرومائز کراؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، دو باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ ایمانی رشتہ ہے، دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے.
اس آیت میں دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جب کبھی اس رشتے میں یعنی مومن بھائی ہیں، جب کبھی اس رشتے میں دراریں آ جائے، تعلقات میں بگاڑ آ جائے، حالات مخالف سمت جانے لگے، فوراً حالات کا تدارک کرو، فوراً دو بھائیوں کے درمیان جن کے تعلقات بگڑ چکے ہیں ان کے درمیان میں صلح کراؤ، کمپرومائز کراؤ۔ فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تیسری بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تین باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ حضرات اس آیت میں ایک بہت بڑا کار خیر کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، جس نیکی کو آج ہمارے معاشرے میں کرنے والے بہت کم دیکھے جاتے ہیں، بہت کم پائے جاتے ہیں، اور وہ نیکی یہ ہے کہ مختلف آپس میں لڑنے والے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا، مختلف آپس میں لڑنے والے لوگوں کے درمیان میں کمپرومائز کرانا۔ جب آپس میں بگاڑ آ جاتے ہیں تو اس بگاڑ کو دور کر کے تعلقات کو سنوارنا، جن کے درمیان میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرنا۔ جہاں محبت کی جگہ نفرت جنم لے لیتی ہے، نفرت کو مٹا کر پھر سے محبت کو برحال کرنا۔ اور اسی طرح جن دو لوگوں کے درمیان میں ناراضگیاں آ جاتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان میں ناراضگیاں آ جاتے ہیں، دو دوستوں کے درمیان میں ناراضگیاں آ جاتے ہیں، وہاں سے ناراضگیوں کو ختم کرانے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طرح دو دوستوں کے درمیان میں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، دو بھائیوں کے درمیان میں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، جو دو خاندان والوں کے درمیان میں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا، آپس میں ملا کے رکھنا، یہ بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دور میں، ہر زمانے میں، آج کے معاشرے میں بھی یہ بہت کم پایا جاتا ہے، یہ نیکی یہ بہت کم دیکھے جاتے ہیں۔ تعلقات جب بگڑتے ہیں، مسائل جب پیدا ہوتے ہیں، محبت کی جگہ جب نفرت جنم لیتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ فوراً اصلاح کرانے کی کوشش کرو، فوراً کمپرومائز کرانے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ملیں گے جو صلح کرانے والے، اصلاح کرانے والے لوگ پائے جاتے ہیں، ورنہ تو آج ہمارے معاشرے میں لڑتے لوگوں کے درمیان میں پیٹرول میں گھی ڈالنے والے، یعنی آگ میں پیٹرول ڈالنے والے آج بہت زیادہ ملیں گے، آگ کو بھڑکانے والے لوگ زیادہ ملیں گے، ورنہ بہت کم ایسے پائے جاتے ہیں جو لڑائی کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، شریعت کہتی ہے جب بھی تعلقات میں بگاڑ آ جائے اس بگاڑ کو ایسے ہی چھوڑو مت۔ جب رشتہ داروں کے درمیان میں جب کچھ بگاڑ آ جائے ٹوٹتے رشتے کو ایسے ہی چھوڑو مت، فوراً ان کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرو، کمپرومائز کرانے کی کوشش کرو۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان میں کچھ اختلافات ہو گیا، کچھ تناؤ جیسا ماحول پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فوراً وحی نازل فرمائی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو درست کر لو، آپس کے تعلقات کو سنوار لو۔
شیطان کو محبت سے بڑی نفرت ہے، شیطان کو اتحاد سے بڑی نفرت ہے، شیطان کو ملنساری سے بہت بڑی نفرت ہے۔ شیطان نفرت سے محبت کرتا ہے، شیطان عداوت سے محبت کرتا ہے، شیطان لڑائی جھگڑے کو پسند کرتا ہے۔ شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہانہ ڈھونڈتا ہے، لوگوں کے درمیان میں کیسے پھوٹ ڈالوں، کیسے میں لڑائی جھگڑا پیدا کروں۔ شیطان ہمیشہ معمولی باتوں پر بہانہ ڈھونڈتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ مدینے میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام آتا ہے اوس، دوسرے قبیلے کا نام آتا ہے خزرج۔ یہ اسلام لانے سے پہلے دو قبیلے ایک دوسرے کے آپس میں بڑے جانی دشمن تھے، بڑی جنگیں ہوئی ان دو قبیلوں کے درمیان میں۔ لیکن جب اسلام لے کر آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے، دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبیلوں کے درمیان میں بھی نفرتوں کو ختم فرمایا، ان دو قبیلوں کے درمیان بھی محبت کو قائم کیا۔ لہذا اب یہ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج دونوں بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دونوں بھی بھائی ہو چکے ہیں، دونوں بھی دو قبیلے بھی شیر و شکر کی طرح ہو چکے ہیں۔ اب ایک مرتبہ اوس اور خزرج ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی چارگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یہودی کا گزر اس مجلس کے پاس سے ہوا، اس یہودی کو رہا نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل یہ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ آج اسلام کی وجہ سے یہ دو قبیلوں کے درمیان میں محبت قائم ہو گئی ہے، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھائی ہو گئے ہیں۔ یہودی کو رہا نہیں گیا، لہذا وہ یہودی اس مجلس میں آیا اور آ کر اس دو قبیلوں کے درمیان میں پرانی باتوں کو یاد کرانے لگا۔ قبیلہ اوس کے بارے میں قبیلہ خزرج کو بتا رہا ہے، زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے قبیلہ اوس تمہارے بارے میں یہ باتیں کہتی تھی، اور قبیلہ اوس کو یہ باتیں یاد دلا رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل قبیلہ خزرج تمہارے بارے میں یہ باتیں کہہ رہی ہے۔ لہذا جب وہ یاد دلایا یہودی نے، لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی بشری تقاضا غالب ہو گیا، انسانی تقاضا غالب ہو گیا، ان کے درمیان میں بھی تو میں کی بات ہونے لگی۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو تم یہودیوں کی اتباع مت کرو، یہودیوں کی بات مت سنو، یہ لوگ ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہذا مفسرین نے اس آیت میں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمانکم کافرین کی جو تفسیر کرتے ہیں، ایمان کا مطلب ہے محبت، کافرین کا مطلب ہے نفرت۔ ایمان اور کفر کی تفسیر، ایمان اور کفر کا مطلب یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ محبت اور نفرت۔ لہذا یہودی نے محبت کی جگہ نفرت پیدا کرنا چاہا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دیا، یہودیوں کی اتباع مت کرو، اہل کتاب کی بات مت سنو۔ شریعت کہتی ہے جس
ماحول میں صلح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، کمپرومائز کرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوتا، وہاں کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر مسائل کھڑے ہوتے بھی ہیں تو بہت چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اصلاح کرنے والے کی طرف سے وہ مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جس ماحول میں اگر صلح کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں، کمپرومائز کرانے والے لوگ موجود نہ ہوں، وہاں چھوٹا مسئلہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا اختلافات بھی بہت بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں ہر محلے کے اندر، ہر خاندان کے اندر صلح کرانے والے لوگ موجود ضرور ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دو لڑتے خاندان کے درمیان صلح کراتے ہیں، دو لڑتے دوست کے درمیان میں صلح کراتے ہیں، دو لڑتے میاں بیوی کے درمیان میں صلح کراتے ہیں، دو لڑتے بھائیوں کے درمیان میں جو صلح کراتے ہیں، جو لڑتے آپس میں محلے والوں کے درمیان میں صلح کراتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کرانے کی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کیا میں بتاؤں تم لوگوں کو جو نفل نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے، نفل روزوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے، نفل صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والا ثواب میں بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا کہ قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان میں صلح کراؤ، لوگوں کے درمیان میں کمپرومائز کراؤ۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نفل نمازوں سے زیادہ، نفل روزوں سے زیادہ، نفل صدقہ سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تعلقات بگڑتے ہیں یہ موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال کو موڑ دیتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب تعلقات بگڑتے ہیں، جب لوگوں کے درمیان میں دراریں آ جاتے ہیں، صلح کرانے والے لوگ موجود نہیں رہتے، وہاں پر ایک اخلاق کی ایک صفت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پوری صفت، دین کی پوری صفت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح حجام سر کے بال کو موڑ دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے لڑائی جھگڑے دین کو موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بتایا کہ ہر صبح جب انسان جاگتا ہے، جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس پر انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ ان 360 جوڑ کی وجہ سے ہی انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیٹتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اگر یہ 360 جوڑ نہ ہوتے تو انسان بالکل پتھر کے مانند غیر متحرک وجود ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 360 جوڑ رکھے ہیں اور لہٰذا ان 360 جوڑ کے عوض میں ہر صبح میں 360 صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ 360 جوڑ کے بدلے میں 360 صدقہ
ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ان 360 جوڑ کا صدقہ کیسے ادا کرتا ہے؟ تعدل بین الصدقہ، لوگوں کے درمیان میں صلح کرا کے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کر کے صدقہ ادا کرتا ہے۔ حضرات، شریعت میں جھوٹ کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ جھوٹ شریعت میں کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے جھوٹ کو اس قدر سے دیکھا ہے، لیکن جہاں دو لڑتے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، جہاں دو لڑتے میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، جہاں دو لڑتے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، جہاں دو لڑتے خاندان والوں کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، دو بہن کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، دو دوستوں کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، دو خاندان والوں کے درمیان میں، دو پڑوسیوں کے درمیان میں صلح کرانے کی بات آتی ہے، شریعت نے جہاں جھوٹ کو منع فرمایا وہیں پر شریعت کہتی ہے وقتی طور پر میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے وقتی طور پر جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرانا ہے، وقتی طور پر جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ دو خاندان والوں کے درمیان میں صلح کرانا ہے، جھوٹ وقتی طور پر جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وقتی طور پر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ زید بکر کے حق میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن صلح کرانے والے لوگ بکر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ زید نے تمہارے حق میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ انجانے میں استعمال کر دیا، اس جملے کے استعمال پر اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہے۔ حالانکہ زید پچھتاوا نہیں کر رہا ہے، اب یہاں پر یہ دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ زید کو بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس نے تمہارے حق میں یہ بات کہہ دیا، حالانکہ زید نہیں کہا۔ میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ شریعت کہتی ہے کہ یہ جھوٹ وقتی طور پر بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو شخص جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑتا ہے بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرات، جس کے اندر صلح کرانے کی یہ صفت پائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ صلح کرانے کا یہ صلاحیت ہوتی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تاریخ میں اس عظیم صفت کی وجہ سے اللہ اکبر کتنے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا، کتنے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ نواسۂ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کے حق میں پیشین گوئی فرما دی کہ میرا یہ نواسا آگے چل کر بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کرے گا، بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کرے گا۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 40 سال بعد یہ پیشین گوئی صادق آتی ہے۔ حضرت عثمان بن
عفان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو مسلمان دو گروہوں میں بڑھ گئے، دو جماعتوں میں بڑھ گئے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بٹ گئے. مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جب خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، جب وہ خلیفہ بنے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں، مسلمان دو حصوں میں بٹ چکے ہیں، لہذا انہوں نے ایسی چیز کی قربانی دی جس کی وجہ سے مسلمان جو دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے وہ ایک ہو گئے، پھر سے یہ ایک جماعت ہو گئی. وہ قربانی تھی کرسی کی قربانی، جس کرسی کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، چھوٹا بڑا کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. اس کرسی کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی. لہذا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ اے امیر معاویہ آپ آئیے، میں تمہارے ہاتھ میں دستبردار ہوتا ہوں، میں خلافت تمہارے ہاتھ میں سونپ دیتا ہوں. لہذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت یعنی بادشاہت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، جس کی وجہ سے مسلمان ایک پلیٹ فارم میں آ گئے، ایک جماعت بن گئے. مسلمانوں کے لیے اس سال اتنی خوشی تھی جس کو عام الجماعہ کہتے ہیں، پھر سے ایک ہو گئی جماعت. صلح کروانے کا بہت بڑا ادر اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے صلح کروانے کے لیے. جب پیارے نبی کو معلوم ہوتا کہ وہاں پر اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے، جا کر صلح کرواتے تھے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اچانک گھر سے باہر کچھ آواز آئی. پیارے نبی نے معلوم کیا کہ دو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود گھر سے نکلے، جا کر دیکھا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن حر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا ہے. دیکھتے کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن حر رضی اللہ عنہ قرض لیے ہوئے ہیں، لہذا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس صحابی سے قرض مانگ رہے ہیں، مجھے فوراً قرض ادا کرو. لیکن حضرت عبداللہ بن حر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی قرض ادا کرنے کے لیے، پورا قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس ابھی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آ کر دونوں کے درمیان میں صلح کرایا. صلح کرنے کی شکل یہ تھی کہ پیارے نبی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، اے کعب بن مالک ان کے حق میں آدھا قرض معاف کر دو. تو لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حر رضی اللہ عنہ کے حق میں آدھا قرض معاف کر دیا. پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ آدھا قرض تو معاف ہو گیا، ابھی آدھا قرض فوراً ادا کر دو. لہذا حضرت عبداللہ بن حر رضی اللہ عنہ نے آدھا قرض فوراً ادا کر دیا، معاملہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے صلح کرانے کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے، کمپرومائز کرانے کے لیے. یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ کردار ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی مسبوق نہیں ہوئے. غور سے سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی مسبوق نہیں ہوئے. مسبوق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ
ظہر کی نماز کے لیے آئے، آتے ہوئے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ایک رکعت ہو گئی ہے، آپ نے 3 رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، اب 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسبوق، 1 رکعت مسبوق ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی مسبوق نہیں ہوئے سوائے 2-3 مرتبہ کی، سوائے 2-3 مرتبہ کی۔ ان میں سے پہلی مرتبہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تھوڑے تھوڑے وقت پر خشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اس وقت میں آپ نے مسبوق ہوئے ہیں۔ دوسری مرتبہ جب آپ طہارت کے لیے گئے ہوئے تھے، استنجے کے لیے گئے ہوئے تھے، تیسری بار جو مسبوق ہوئے وہ صلح کرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، کمپرومائز کرا رہے تھے لوگوں کے درمیان میں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا صلح کرانے کے بعد، پوری کمپرومائز کرانے کے بعد تشریف لے گئے۔ یہ کہاں پر ہوا؟ اہل قباء کے درمیان میں۔ اہل قباء کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا عمر بن عوس، ان کے درمیان میں کچھ اختلافات ہو گیا، معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان میں پتھر بازی ہونے لگی، ایک دوسرے قبیلے پر پتھراؤ کرنے لگے، معاملہ یہاں تک ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں صلح کروایا، کمپرومائز کروایا، جو نفرت جنم لے چکی تھی وہاں پر محبت کو پھر سے برحال کیا۔ لیکن صلح کراتے کراتے نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، صحابہ اکرام تالیاں بجانے لگے، تالیاں بجا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، یہ بتانے لگے کہ پیارے نبی آ چکے ہیں، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اشارہ کیا، نہیں نماز وہیں پر پڑھاؤ، لیکن پیارے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹ گئے، پیارے نبی سامنے چلے گئے، امام بن گئے، لہذا یہاں پر ایک مرتبہ مسبوق ہوئے ہیں۔ صلح کرانا کتنی بڑی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسبوق کر دیا، صلح کرانے کے لیے، کمپرومائز کرانے کے لیے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ اکرام کو سب سے پہلی یہ بات بتائی کہ نماز میں تالی مت بجاؤ، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے، لہذا جب بھی کوئی نماز میں مسئلہ پیش آ جائے تو تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہا کرو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، میں تو تمہیں اشارہ کر رہا تھا، تم وہیں کھڑ کے نماز پڑھاؤ، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رہتے ہوئے مجھے امام بننے کی کیا مجال ہے؟ آپ کے رہتے ہوئے مجھے امام بننے کی کیا مجال ہے؟ اس لیے میرا ضمیر گوارا نہیں کیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کی خاطر، کمپرومائز کرانے کی خاطر جماعت کھڑی ہو گئی، نماز میں مسبوق ہو گئے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہو گئی، پیارے نبی جب گئے تو پہلی ہی رکعت چل رہی تھی۔ بہرحال یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ صلح کرانا کتنا بڑا کار خیر ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نیکی کرنے والے، یہ کار خیر انجام دینے والے بہت کم ملتے ہیں، جیسے آٹے میں نمک کے مانند۔ آج ہمارے معاشرے میں آگ میں پیٹرول ڈالنے والے لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں، آگ کو بھڑکانے والے لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر گھر میں، ہر محلے میں پیٹرول میں، آگ میں پیٹرول ڈالنے والے لوگ زیادہ ملتے ہیں، لیکن اس صلح کرانے والے لوگ، سنجیدہ کوشش کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ حضرات، اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ
کردار کی ضرورت ہمیں کہاں پڑتی ہے؟ زوجین کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری سے تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے پھر سے جو تعلقات میں بگاڑ آیا ہے وہ تعلقات کے بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے جو دو خاندانوں کے درمیان میں تناؤ جیسا ماحول پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا معاشرے میں ذرا غور فرمائیں، سعودی عرب کے معاشرے میں ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں سعودی عرب کے معاشرے میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا نام بھی آتا ہے لجنۃ اصلاح ذات البین۔ اس کمیٹی کا نام ہے لجنۃ اصلاح ذات البین، تعلقات کو بنانے کی، فکر کرنے کی کمیٹی، تعلقات کو سنوارنے کی کمیٹی۔ اس کمیٹی کا نام ہی لجنۃ اصلاح ذات البین ہے۔ جہاں کہیں بھی اختلافات کی خبر معلوم ہوتی ہے اس کمیٹی کی، میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات کی خبر ہوتی ہے اس کمیٹی کو، وہ کمیٹی فوراً جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں صلح کراتی ہے، دو خاندان والوں کے درمیان میں صلح کراتی ہے، دو دوستوں کے درمیان میں صلح کراتی ہے، دو رشتہ داروں کے درمیان میں صلح کراتی ہے، دو پڑوسیوں کے درمیان میں صلح کراتی ہے۔ جہاں نفرت پیدا ہو چکی ہے وہاں پر محبت کو برحال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج ہمیں بھی ایسے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی کمیٹی ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ کا رول ادا کرنا چاہیے، فیملی کاؤنسلنگ کا رول ادا کرنا چاہیے ہر مسجد کو۔ مسجد نبوی کے اندر کیا کیا رول ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کیا کیا کردار ادا کرتی تھی۔ مسجد کے اندر صرف نماز ادا نہیں کرتے، مسجد کے اندر نماز پڑھا جاتا ہے، مسجد کے اندر بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، مسجد کے اندر فیملی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، مسجد کے اندر اسلامک کورٹ جیسا قائم ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی، آج ہمارے مسجدوں کو بھی اس کردار ادا کرنے کی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرات، جہاں بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ضد، جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کا سب سے پہلا سبب ہے ضد۔ آج میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا لیکن صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں ضد، ہر درمی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ ضد شیطان کی صفت ہے، اس لیے اس ضد کو اگر ہم لوگ ہٹا دیں گے تو میاں بیوی کے درمیان میں آسانی کے ساتھ صلح ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے جہاں بھی اگر میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، اگر دو رشتہ داروں کے درمیان، دو خاندان والوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان میں اگر اختلافات ہو گیا، تعلقات میں بگاڑ آ گیا ہے تو سب سے پہلی کوشش میاں بیوی کو خود کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان میں اگر لڑائی جھگڑا اختلافات آ گیا تو سب سے پہلے میاں بیوی کو خود کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہ ہو، ہم دونوں مل کر صلح کر لیں گے۔ لیکن معاملہ اتنا حد سے بڑھ گیا کہ کسی تیسرے آدمی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ سب سے پہلے میاں بیوی کو خود کوشش کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں میاں بیوی کی وجہ سے مسئلہ حل ہم نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والوں میں جو بڑے ہیں، جو دانش مندی ہے، جن کے پاس عقل مندی ہے، جن کے پاس حکمت ہے، جن کے پاس اخلاق ہے، اور لڑکی کے خاندان والے میں ایک بڑے ہونا چاہیے جن کے پاس اخلاق ہوتا ہے، جن کے پاس دینداری ہوتی ہے، جن کے پاس حکمت ہوتی ہے، جن کے پاس اخلاق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو لڑکے والوں کی طرف سے ایک بڑے آدمی، لڑکی والوں کی طرف سے ایک بڑے آدمی ہونا چاہیے، وہ آپس میں مل کر صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی آیت میں فرمایا
جو دو لوگ اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، صلح کرانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اگر ان کے ارادے اگر صحیح ہوتے ہیں، اگر ان کے ارادے، ان کی نیت اگر صحیح ہوتی ہے کہ میں ضرور میاں بیوی کے درمیان میں صلح کراؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے میں میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے لوگوں کے ساتھ میں میری مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب بھی کبھی ہم صلح کرانے کے لیے جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اندر نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ صلح کرانے کی نیت رکھنا ہے۔ اگر شہرت، اگر ریاکاری، اگر دکھاوا، پبلکسٹی کے لیے اگر یہ ارادے سے اگر آپ میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، وہاں پر مسئلہ ہرگز حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ صلح کرانے کا کردار، صلح کرانے کی یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہر خاندان میں صلح کرانے، ہر میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔